اج شکار تلاش نہیں کیتا جائے گا، اج نظر علی نو تلاش کیتا جائے گا۔ ایران دے اندر ایک بادشاہ سی ناصر الدین شاہ، بہت پرانی بات ہے۔ ایران دے اندر ایک بادشاہ سی ناصر الدین شاہ، اس دی رعایا دے اندر ایک ایسا بھی نوجوان سی کہ جدے ماں باپ بچپن وچ فوت ہو گئے، غربت نے گھر وچ ڈیرے لائے، کدرے کم کرن جاندا تے کوئی کم تے رکھدا نہیں، کدی کسے دے بوئے تے منگدا، کوئی اس نو اپنے منہ نہیں لاندا، کدی مل گیا تے کھا لیا، نہ ملیا تو اسی طرح وقت گزر گیا، پھٹے پرانے کپڑے۔ نظر علی اس دا نام سی۔ ایک دن جمعے دی نماز پڑھن گیا تو علامہ صاحب خطاب کر رہے سن، تو خطاب کردیاں علامہ صاحب نے قرآن پاک دے اے الفاظ تلاوت کیتے کہ اللہ فرماندا ہے کہ کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس دا رزق میں اپنے ذمہ کے کرم تے نہ لیا ہو۔ ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس دے رزق دا ذمہ انہیں خود نہ لیا ہوئے۔ اور خدا کا شکر ہے صوفی، خدا کے ہاتھ ہے روزی، اگر یہ کام بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا، لوگ پراواں نو پکھیا مار دیندے۔ تو ہر ایک دا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم تے لیا۔ او دے دل وچ یہ بات بیٹھی کہ اللہ نے ہر جاندار دا رزق اپنے ذمہ کیتا ہے۔ کچھ دیر تو بعد انہوں نے پڑھی، اللہ فرماندا ان اللہ لا یخلف المیعاد، تے اللہ جڑا وعدہ کردا ہے پھر وفا کردا ہے، اللہ وعدے دے خلاف نہیں کردا، اور جو کہہ دیندا ہے پھر انج ہی ہوندا ہے۔ وہ جس جگہ تے رات گزاردا سی نا، اوتھے ساری رات وہ پاسے ماردا رہیا، کیا واقعی رزق دا ذمہ اللہ نے اپنے کرم تے لیا ہے؟ کیا واقعی اللہ اپنا وعدہ پورا کردا ہے؟ سادہ جیا بندہ، بھولا جیا بندہ سوچدا ہے کہ پھر میں رب نو دساں نہیں کہ تیری زمین تے میں بھی ایک جاندار ہاں، میں تے در در دیاں ٹھوکراں پیا کھانا ہے۔ صبح اٹھ کے نہ پھر آ کے کدرے ایک کاغذ ملیا تے اور کوئی چیز نہ ملی تو کسی جگہ تو نہ ایک کولا لے کے انہوں پتلا کر کے تے قلم بنا کے اودے نال نہ انہیں سلام لکھیا رب نو۔ سادہ بندہ، دیوانہ بندہ، بھولا بندہ، عشق دے چلے ہی بازی لے گئے، عقل منداں ایویں عمراں گالیاں۔ سلام لکھ کے کہندا ہے اے اللہ تیری اس دنیا وچ میں بھی وسدا، مالک تو رزق دا وعدہ لیا پر میرے تک پہنچیا نہیں، تو وعدہ کیتا سی میں رزق دیاں گا، مینوں تے نہ اپنا گھر پیا جڑدا ہے نہ کوئی منہ پیا لاندا ہے۔ اگر واقعی تو ذمہ لیا ہے اپنے کرم دے کے مینوں رزق دیں گا، مینوں اچھا زندگی گزارن دا موقع دیں گا، تو میریاں 4 خواہشاں نے پوریاں کر دے۔ سب تو پہلے مینوں اپنا ایک پاویں ایک کمرے دا ہوئے مینوں اپنا مکان دے دے، میں کسے تے نظر نہ رکھاں۔ دوسرا مینوں زندگی دا کوئی ساتھی دے دے، میں غریب ہاں مینوں کوئی رشتہ بھی نہیں دیندا۔ تیسرا مینوں ایک چھوٹا جیا باغ چاہیے، میں جدی گوڈی کراں، جدے کوئی پھل لگاواں، میں اپنا اور اپنی بیوی دا بچیاں دا ایک رزق چلاواں۔ چوتھا مینوں سواری واسطے ایک جانور چاہیے۔ بس یہ 4 چیزاں نے، اور میں سنیا ہے تو کہنا ہے کہ تو اپنے وعدے دے خلاف نہیں کرتا۔ تھلے وسلام لکھ کے نہ انہیں لکھیا کہ تیرا بندہ نظر علی۔ بڑی دیر سوچدا رہیا وہ ڈاکیا کیڑا ہے جیڑا رب تک ایک خط پہنچاوے۔ بڑی دیر سوچ کے تے ہس پیا، ہس کے کہندا ہے نظر علی توں بھی چلیں، ڈاکیے دی لوڑ کے لیے ادا گھر تے مسجد دیتی اودے گھر نہ دیاں، ادا تے گھر مسجد دینا میں اودے گھر نہ دیاں۔
وہ خط لے کے تے مسجد وڑیا تے پھر سوچدا ہے اتھے لوگ نے کوئی پڑھے گا میرا مذاق اڑاوے گا، اتھے نہیں رکھدا، میں مسجد دی چھت تے رکھدا ہے، وہ دا گھر ہے نا، انہیں مسجد دی چھت تے جا کے خط رکھ دیتا۔ شام پہ گئی، ناصر الدین شاہ بادشاہ سی، انہیں وزیر نو کیا کہ سپاہیاں نو جنگل بھیجو، جا کے خیمے لگا دین، میں صبح شکار واسطے جنگل جانا ہے۔ سپاہی چلے گئے، انہاں جنگل وچ خیمے لگا دیتے، ساری رات باقی سپاہی تیاری کردے رہے۔ صبح بادشاہ نے شکاریاں والا لباس پہنیا، فجر دی نماز پڑھ کے تے سواری چلی، گھوڑے تے بیٹھا سی، شکاریاں دا لباس پہنے ہیں، مسجد کولو گزریا نہ تے ہوا چلی اور خط اڑ کے بادشاہ دی چولی چا گیا۔ خط اڑ کے بادشاہ دی چولی چا گیا۔ بادشاہ نے جدوں وہ کاغذ اٹھایا تو کسے نے رب نو خط لکھیا سی۔ او کاش اسی بھی ایڈے سادے بن جائیے، اسی چودھریاں کول نہ جائیے، اسی رب نو اپنیاں گلاں دسیا کریے۔ او کاش اسی بھی ایڈے سادے بن جائیے، اسی ملکاں تے وزیراں دے بوئے نہ ویکھیے، اسی رب دے دروازے تے مصلا بچھا کے اودے کولوں منگیا کریے۔ ناصر الدین شاہ نے جدو خط پڑھیا نا، کوئی نظر علی نام دا بندہ ہے تے انہیں رب نو خط لکھیا کہ تیری اس زمین تے میں بھی تو ایک جاندار ہاں، میں بھی تے انسان ہاں، لوگ اپنے مکانہ چ رہ رہے نے، میرے کل مکان کوئی نہیں، لوگ روز تازہ کھانے کھاندے نے، میں کدی کسے دا جھوٹا کھانا ہے، کدی کسے دا جھوٹا کھانا ہے، نہ کوئی میرے نال گل کردا ہے، نہ کوئی میرا کاروبار ہے، ایک باغ چاہیدا ہے، ایک گھر چاہیدا ہے، ایک سواری دا جانور چاہیدا ہے، ایک رشتہ ہو جائے، بیوی ہوے، میرے دکھ سکھ دی ساکھی ہوے۔ تو جدو بادشاہ نے خط پڑھیا تو وزیر نو آواز دے کے کہندا ہے جنگل پیغام بھیج دے، خیمے اکھیڑ دین، اج شکار تلاش نہیں کیتا جائے گا، اج نظر علی نو تلاش کیتا جائے گا۔ رب نے مینوں اے ملک عطا کیتا ہے، اے خط رب نے میرے تک پہنچا دیتا ہے، اگر نمائندہ تینوں بنایا تے ہن غریب دا مسئلہ بھی تے تو حل کرنا ہے نا۔ اگر تینوں عزتاں دتیاں نے، حکومت تینوں دتی ہے، تو تلاش کر میرے اس بندے نو اور اس دے مسائل پورے کر دے، حل پورے کر دے۔ پھر بادشاہ نے کیا، دوڑو، میں اس وقت تک محل واپس نہیں جاواں گا جب تک رب اگے فریاد کرنے والا میرے سامنے نہیں آئے گا، تلاش کر کے لے آؤ۔ پھر سارا دن کلا تلاش کیتا گیا۔ امیر ہوندی کہ لوگاں نو خبر بھی ہوندی نا، غریباں دی کون خبر رکھدا ہے؟ امیر 4 دن نظر نہ آوے تے لوگ پوچھدے نے کتھے گیا ہے، غریب دی تے میت گھر سڑدی بھی رہے تے کسے نو پتہ نہیں ہوندا۔ امیر دے جنازیاں نو تے کندھے دین والے بہت ملدے نے، پر غریب دے جنازے نو تے کندھا دین واسطے بھی کوئی اگے نہیں جے بڑھدا۔ تو نظر علی نو تلاش کیتا گیا، شام دے قریب او دیوانہ تلاش کر لتا گیا، نظر علی آ گیا۔ بادشاہ نے کیا چل ذرا میرے نال، اپنے محل لے گیا، اپنے نال تخت تے بٹھا کے کیا نظر علی تو رب تک جو پیغام پہنچایا رب نے میری ڈیوٹی لگا دیتی ہے، تیرے مسئلے میں حل کراں گا۔ دس تینوں مکان کیسا چاہیے، ہن تیری مرضی دا مکان تینوں ملے گا۔ تو کی لکھیا تینوں رشتہ کو نہیں دیندا، میں نے دس کتھے کرنا ہی، ہن تو نہیں جائے گا، ہن تیرا رشتہ بادشاہ خود منگن جائے گا۔ مینوں دس باغ کیسا چاہیے، مینوں دس تینوں سواری کیسی چاہیے ہے۔ تو میرے بھائی تو بھی جدو لوگ سو جان، تو لوگاں نو اپنیاں پریشانیاں نہ دس، تو رب نال مسلے تے بیٹھ کے باتاں کیتیاں کر۔ تو جنوں بھی دسے گا کوئی 5 منٹ بعد تیری گل سنن واسطے تیار نہیں، او کہندا ہے تو ساری رات کردا رو، میں پھر بھی سندا رہاں گا،